غیبت اسلام میں بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا موازنہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مکروہ فعل سے کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے مسلمانوں، تم لوگوں کی طرف سے بہت شک نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض شک گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور نہ تم ایک دوسرے کے عیب تلاشو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ کوئی شخص کسی کے پیچھے کسی کی غیبت کیا کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، بھلا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا، تو پھر کیوں تم کسی کی غیبت کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو سرور دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ اگر تم کوئی ایسی بات کرو کسی کے بارے میں اور جب اس کو خبر لگ جائے تو اس کو برا لگے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں موجود ہے؟ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے جو تم کہتے ہو، یہ بہتان ہے۔ اور یاد رکھو، سمجھ لو، کوئی شخص مرد ہو یا عورت کسی کی غیبت کرے گا تو وہ میری شفاعت سے محروم ہوگا۔ غیبت ایسی بری چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ غیبت اتنی بری چیز ہے۔ غیبت کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ اس سے فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج نصیب فرمائی تو میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو کھرچ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، غیبت بہت بری چیز ہے۔ اسلام میں اس کو بڑا گناہ تصور کیا گیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو عیب سے پاک ہو، ہر ایک کے اندر عیب ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے کہ ہمارے عیوب کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں عزت ڈال دی ہے۔ اگر عیب کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پردے کو اٹھا لے تو ہر ایک لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ایک شیر جو جنگلی ہوتا ہے، جو اپنے جانوروں کا شکار کرتا ہے، چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے، وہ بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اپنا شکار، ان کا شکار مردہ نہ ہو۔ مردہ جانور کا گوشت کھانا شیر پسند نہیں کرتا۔ تو بھلا ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو پھر ہم کیوں مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ اس لیے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور اسلام میں اس کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا موازنہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کیا ہے، اور غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میرے بھائیوں،
ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ غیبت کرنے سے بچیں، چغل خوری کرنے سے بچیں، کسی پر بہتان لگانے سے بچیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت بڑھانے کے لیے کسی کی غیبت کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ غیبت کر کے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے بچو، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، غیبت سننے سے بچو، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لو، ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔